کر دینیات میں بھی بہت سارے کئی مکاتب آ گئے ہیں، ڈیجیٹل مکاتب، لیکن ان میں سے جو سب سے مشہور ہے، جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مکتبہ ہے، جس کے استعمال سے کافی باقی مکاتب سے انسان اسکول کی ضرورت نہیں رہتی، اس میں سے ایک مکتبہ شاملہ ہے۔ اب مکتبہ شاملہ کا بھی فی الحال ہم تعارف پڑھیں گے کہ اس میں ہے کیا، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مکتبہ شاملہ شاید دنیا میں اس ٹائم سب سے بڑا مکتبہ ہوگا، عربی اعتبار سے، دینیات کے اعتبار سے عربی میں جو سب سے بڑا مکتبہ ہے وہ آج کل مکتبہ شاملہ ہے، اور اس میں ہر وقت ہر گھنٹے میں کتابیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں، اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب اگر آپ کے پاس نیٹ ہو اور آپ نے مکتبہ شاملہ یوز کر رہے ہو تو آٹومیٹک اس میں کتابیں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ اس سافٹ ویئر کی تو ایک ضرورت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی فن پر آپ کتاب لکھ رہے ہیں یا کسی بھی فن کو آپ پڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو ایک ہی جگہ ساری کتابیں مل جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں جتنی کتابیں ہیں پاکستان میں یقیناً کسی جگہ اتنی بڑی لائبریری کسی جگہ آرٹ فارم میں نہیں ہے کہ جتنی کتابیں اس میں ہیں اتنی کتابیں آپ کو کسی جگہ مل جائے۔ تو اس لیے آپ کسی بھی مضمون پر کسی بھی سبجیکٹ کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو ایک ہی ٹیبل پر ساری کتابیں مل جاتی ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس کوئی کتاب آپ کے سامنے پڑی ہوئی آرٹ فارم میں، لیکن پھر بھی اگر آپ مکتبہ شاملہ کو استعمال کریں گے تو آپ اپنے نتائج کو پانے کے لیے جلدی اس میں کامیاب ہو جائیں گے، بشرطے کہ آپ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جانتے ہو۔ یعنی آپ کے سامنے بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ نے کوئی حدیث نکالنی ہے، ایک یہ کہ آپ مکتبہ شاملہ بخاری شریف کو کیا کریں، پڑھیں، تو آپ جلدی کس میں کامیاب ہوں گے؟ مکتبہ شاملہ میں، کیونکہ مکتبہ شاملہ میں آپ کو آپ نے جو حدیث دیکھنی ہے، کسی حدیث کی تخریج کرنی ہے، کسی حدیث کا حکم دیکھنا ہے صحت کا، ضعف کا، تو آپ کو مکتبہ شاملہ میں وہ حکم فوراً مل جائے گا۔ باقی کتابوں میں آپ کو کافی سرچ کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے مکتبہ شاملہ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کسی بھی حدیث کا ریفرنس ڈھونڈنے کے لیے آپ منٹوں میں بلکہ سیکنڈ میں آپ کیا کر لیتے ہیں، اس حدیث کا ریزلٹ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اس حدیث کا حکم بھی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حدیث پر صحت کا حکم ہے یا حسن ہے، جو بھی ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ سرچنگ جلدی کر لیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو بعض دفعہ حدیث لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مکتبہ شاملہ اگر آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہے تو اس میں آپ کیا کریں، آپ کو حدیث لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ وہاں سے کاپی کریں اور آگے کیا کریں، پرنٹ نکالیں۔ اب مکتبہ شاملہ کئی قسم، اگر آپ نے مکتبہ شاملہ اپنے کمپیوٹر میں ڈالنا ہو تو کس طرح ڈالیں گے اور کس طرح اس کا استعمال کریں گے، اور کون سے مکتبے کی آپ کو کب ضرورت ہوگی۔ پیچھے جا رہا ہے، پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ اس کے 3 قسم کے مکتبے آتے ہیں، مکتبہ شاملہ کے 3 قسم کے ورژن ہیں۔ 3 قسم میں ورژن آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مکتبہ شاملہ اگر آپ نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہو، آپ کو مکتبہ شاملہ ایک سافٹ ویئر ہے، بس اس میں کوئی کتاب پہلے شروع سے نہیں، ابتدا میں نہیں ہوتی۔ جب آپ مکتبہ شاملہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ کو صرف ایک سافٹ ویئر مل جاتا ہے جس میں صرف قرآن پاک تو ہوتا ہے، باقی کوئی کتاب، گول فولڈر تو بنے ہوتے ہیں تفسیر، فقہ وغیرہ، علوم القرآن، علوم الحدیث، لیکن اس میں کتابیں نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ مکتبہ شاملہ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ کو صرف ایک سافٹ ویئر مل جائے گا جس کا سائز کیا ہوگا، 25 MB ہوگا۔ اس کے بارے میں بعد میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ دوسرا، اسی جگہ آپ کو ایک اور لنک مل جائے گی جس میں مکتبہ شاملہ آپ کو تقریباً 2 GB کے قریب میں اس کا سائز ہوگا۔ آپ اگر اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو زپ کی فارم میں ایک فولڈر کیا ہو جائے گا، ڈاؤن لوڈ۔ زپ جانتے ہیں جو اس طرح ایک زپ فولڈر بنا ہوتا ہے، وہ اگر ڈاؤن لوڈ ہو جائے اس کو آپ کیا کریں گے، اوپن کر دیں گے تو تقریباً 15 GB
اس کا سائز ہوگا اور اس میں آپ کو یہ 6000 تک کتابیں کیا ہو جائیں گی؟ مل جائیں گی. عام طور پر جو لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں اور ان کے پاس نیٹ کی کمی ہوتی ہے یا نیٹ سلو ہوتا ہے تو ان کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ زپ والا طریقہ ہے کہ آپ کیا کریں 2 GB نیٹ کیا کریں 2 GB کا جو سائز ہے اس کو کیا کریں ڈاؤن لوڈ کریں. جب آپ اسے اوپن کریں گے تو 2 GB سے کتنی GB بن جائے گا؟ 15 GB بن جائے گا. کوئی بھی چیز آپ نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہو آپ کے پاس نیٹ کم ہو تو آپ کیا کریں اس کو زپ میں ڈاؤن لوڈ کیا کریں. اب وہ چیز اگر 5 GB کی ہوگی تو زپ میں وہ کتنے کی ہوگی؟ 1 GB کی ہوگی. اب یہ دیکھ 15 GB کا ڈیٹا انہوں نے کتنے 2 GB میں کیا کر دیا؟ جمع کر دیا, کم کر دیا. تو اس لیے سے آپ جلدی بھی چیز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے اور آپ کا ڈیٹا بھی بچ جاتا ہے. تیسرا جو مکتبہ شامل جو اصل مکتبہ شامل ہے ریسرچ کے لیے وہ ہے اس کو کہتے ہیں 72 GB انہوں نے لکھا ہے. میرے پاس جو پڑا ہے اس سے بھی زیادہ ہے 80 GB سے بھی زیادہ. اصل جو مکتبہ شامل ہے جو ریسرچ کے لیے ہوتا ہے جس میں ہر کتاب ہوتی ہے وہ ہے یہ تیسرے نمبر پر ہے جس میں مکتبہ شاملہ میں جو بھی کتابیں ہوتی ہیں متن کی شکل میں ان کی PDF کاپی بھی پڑی ہوتی ہے. آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کیا اس کا ان تینوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو مکتبہ شاملہ کی جب آپ جائیں گے پیج پر جائیں گے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں آپ کو یہ 3 چیزیں ملیں گی. اگر آپ کو صرف سافٹ ویئر چاہیے تو آپ کیا کریں گے فرسٹ والے کو ڈاؤن لوڈ کریں گے جس کو کہتے ہیں نسخہ شاملہ مفرغہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف سافٹ ویئر ہوتا ہے کوئی کتاب اس میں صرف آپ کو قرآن پاک ملے گا. اگر آپ کو کتابیں مخصوص چند کتابیں چاہیے جو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے تو آپ کیا کریں دوسرے نمبر کو ڈاؤن لوڈ کریں جس کو کہتے ہیں اور تیسرے نمبر پر جو ہے اس میں اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے کوئی مقالہ لکھنا ہے کوئی کتاب لکھنی ہے اور اس کے آپ نے ریفرنس دینے ہوتے ہیں تو آپ تیسرے نمبر والے مکتبے کو کیا کریں ڈاؤن لوڈ کیا کریں جس کا سائز کیا ہے 72 GB ہے لیکن یہ کم ہے یہ کچھ زیادہ ہو گیا. میرے پاس جو ہے 80 سے بھی اوپر ہے. اس میں جو کتابیں ہیں تقریباً میرے پاس ابھی جو کتابیں 19,000 سے شاید کچھ اوپر کتابیں 19,000 سے بھی زیادہ کتابیں ہیں اس میں. اب اس مکتبہ شاملہ کے فوائد کیا ہیں؟ بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کسی نے تفسیر کے حوالے سے ریسرچ کرنی ہے تحقیق کرنی ہے تو آپ کیا کریں مکتبہ شاملہ کو اوپن کریں گے وہاں پر آپ کے سامنے تمام صورتیں آ جائیں گی. آپ صورت کو اوپن کریں اور جس صورت کو آپ نے اوپن کیا اس میں جس آیات پر آپ جس آیت کی تفسیر آپ کو چاہیے اس آیت پر کیا کریں کلک کریں. کلک کرنے کے بعد وہاں پر بہت ساری تفسیریں جو آج تک لکھی گئی مشہور عربی کی تفسیریں ساری تفسیریں آ جائیں گی. اب آپ کو ہر تفسیر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر تفسیر پر ظاہر بات ہے کہ آپ اگر سورۃ الانعام کی 25ویں آیت کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تبری میں خاص جلد پر جانا پڑے گا اس خاص جلد میں خاص صفحے پر جانا پڑے گا. مکتبہ شاملہ میں کیا فائدہ ہے آپ کیا کریں وہاں جب تبری لکھا ہوگا تبری پر کلک کریں تو فوراً آٹومیٹک فوراً اسی 1 سیکنڈ میں آپ کو کیا تفسیر اس کی آپ نے ایک نظر اسے دیکھ لیا دوسری تصویر پر کیا کریں کلک کریں فوراً وہاں پر آپ کو اس کی تفسیر مل جائے گی. یعنی اگر آپ ویسے آپ کے سامنے ساری کتابیں پڑھی بھی ہو آرٹ فارم میں آپ ایک آیت کی تفسیر دیکھنے کے لیے جب آپ کتاب کھولیں گے پھر وہ اس آیت کو ڈھونڈیں گے تو اس سے پہلے آپ یہاں 5-6 تفسیریں کیا کر لیں گے دیکھ لیں گے. تو اس میں بہت جو کام آپ کا گھنٹوں دنوں میں ہوتا ہے مہینوں میں ہوتا ہے اور آپ کا یہاں منٹوں میں ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس میں امہات الکتب جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ پرائمری سورسز جب بھی آپ ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں پرائمری ریسورسز کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ ریسرچ میں بعد والی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں جو اصل کتاب آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کی وہ ریسرچ قبول یہاں تک کہ مثال کے طور پر کوئی حدیث ہے آپ اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں ابن ماجہ سے یا ترمذی سے اور وہ حدیث کہاں پر موجود ہے بخاری یا مسلم ہے تو آپ کی یہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ حدیث جب صحیح نہ بخاری میں موجود ہے تو آپ نے وہاں سے حوالہ کیوں نہیں لیا. اسی طرح کوئی حدیث موجود ہے امام نووی کی کتاب میں اور آپ وہ مسلم بھی ہے تو آپ امام نووی سے حوالہ دے رہے ہیں جو شرح ہے تو آپ کی اس حوالے کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس مکتبہ شاملہ میں آپ کو جو امہات الکتب ہے ہر فن کی حدیث کی ہو یا فقہ کی ہو تاریخ کی ہو لغت کی ہو جس کے بارے میں ہم نے کل کچھ اشارہ کیا تھا وہ تمام کتابیں آپ کو اس میں مل جائیں گی. مفید شروحات
بخاری کی جتنی بھی مشہور شروحات ہیں، ساری شروحات ہدایہ کی، فقہ کے حوالے سے علوم کا جتنی بھی شروحات آپ کو ملے، ساری شروحات آپ کو اس مکتبے میں مل جائے گی۔ اسی طرح مختلف موضوعات پر ہزاروں کتب آپ کو مل جائیں گی۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے مکتبہ شاملہ کو یوز کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو تو اندازہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کو آپ کے ذہن میں 4-5 مسئلے ہیں، آپ وہاں ایک مسئلہ لکھ دیں، انٹر کریں، اس کے بعد دوسرا مسئلہ لکھیں، انٹر کریں، تو کئی مسئلے آپ کے ایک ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے۔ یا مثال کے طور آپ کو ایک حدیث ڈھونڈنی ہے، اس کے لیے ضروری کہ آپ کو حدیث کے چند الفاظ عربی کے آتے ہوں، یا بعض دفعہ آپ اندازہ لگا لیتے ہیں یہ لفظ ہوگا، آپ اس لفظ کو لکھ دیا، بٹن دبا دیا، جیسے جمل ہے، اس کے بعد کوئی اور لفظ آ گیا ذہن میں، اس کو لکھ دیا، تو ایک ہی وقت میں کئی ریزلٹ ایک ساتھ کیا ہو جا رہے ہوتے ہیں، سرچ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس ایک ریفرنس، ایک چیز ڈھونڈنے کے لیے بس وہاں لکھ دیا اور یہاں سے آرام سے بیٹھ گئے، وہ ابھی ڈھونڈ رہا ہے، آرام سے آپ کا ٹائم کیا ہو رہا ہے، نہیں، آپ اس ٹائم کیا کر سکتے، دوسری چیز کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور اسی وقت کسی دوسری چیز کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس وہاں اس کو کیا کریں، تلاش پہ لگا دیں اور اس کو نیچے کر دیں، اور وہاں کیا کریں، دوسری کتاب آپ کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا ٹائم اس میں ضائع، باقی وہ خود اپنا کام کیا کرتا رہے گا، وہ سرچ کرتا رہے گا اور آپ کیا کریں، اپنا مطالعہ کیا کریں۔ اسی طرح یہ میں نے بتا دیا۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا مقصد مل گیا، حوالہ مل گیا، حدیث آپ نے ڈھونڈنی تھی، کوئی فقہ کی کوئی عبارت آپ نے ڈھونڈنی تھی، اب اس کا نہیں، آپ وہاں آپ نے دیکھ لیا، پھر آپ وہاں سے دیکھ کر لکھ رہے ہیں، اس لکھنے کی ضرورت مکتبہ شامل سب سے بڑی کمال کی بات ہے کہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کو کیا کریں، وہاں سے کاپی کریں، انٹر کریں، آپ کے پاس پرنٹر ہو تو کیا ہو جائے گا، ورنہ آپ وہاں ایک جگہ سیو کر دیں، بعد میں پرنٹ نکال لیں، ٹھیک ہے۔